من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بزرگان دین نوجوانان اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تقریر کے آغاز سے پہلے ایک مسئلہ یہ ذہن میں رکھے جو غالباً اذان کا جب مسائل چل رہے تھے اس وقت شاید آیا تھا کہ جب اذان شروع ہو تو ہم گفتگو کرنا چھوڑ دیں، اگر ہم تلاوت کر رہے ہیں تو چھوڑ دیں، کیا کریں؟ اذان کا مسئلہ کیا ہے؟ اذان کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم کسی دینی کام میں لگے ہوئے ہیں تو اب ہم کو اذان کے وقت خاموش رہنا ضروری نہیں ہے. اگر ہم کسی دنیاوی کام میں لگے ہوئے تو اس صورت میں مسئلہ یہ ہے کہ خاموش رہ کر اذان کا جواب دیں. اب ہم ظاہر سی بات ہے کہ ایک دینی امور میں ہم علم دین کو سیکھنے سکھانے میں لگے ہوئے ہیں، اس لیے رک کر اذان کا جواب دینا اب ہمارے لیے ضروری نہیں ہے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ایک دینی کام میں علم کے تحصیل علم میں لگے ہوئے ہیں. خیر، اذان شروع ہوئی اس لیے مسئلہ بتا دیا گیا. بہرحال آج کا موضوع یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اور تمام انبیاء کے بعد اس دنیا میں سب سے افضل اگر کوئی شخص ہے تو وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہے. آج ان کے بارے میں چند چیزیں ہمارے سامنے آئے گی. اس سے قبل یہ ذہن میں رکھیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ جو لوگ رہے، جن کو ہم حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت کے نام سے یاد کرتے ہیں، اور یہ جماعت وہ جماعت ہے کہ جن کے بارے میں قرآن کریم صاف طور پر کہتا ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے اور یہ بھی اللہ تعالیٰ سے راضی ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی وہ جماعت ہے کہ یہ جماعت اگر جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان سے کوئی لفظ نکلتا ہے، آپ کے رہنے سہنے سے کوئی چیز اگر ہم کو ملتی ہے، یا پھر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا چاہے وہ قولاً ہو یا فعلاً ہو کوئی بھی عمل ہو، اگر وہ ہم تک پہنچتا ہے تو وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ذریعے پہنچتا ہے. اگر بیچ میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد اگر بیچ میں صحابی کو ہٹا دیا جائے، کوئی دوسرا اس چیز کو ہم تک پہنچاتا ہے تو ہم اس چیز کو مانتے ہی نہیں ہیں. اگر ہم اس چیز ہی کو مانتے ہیں جو جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد اس کو نقل کرنے والے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہو. صحابہ کرام کا وہ مرتبہ ہے کہ ہم صحابی کے بغیر نہ ہم کو قرآن کی کوئی چیز پہنچ سکتی ہے، نہ ہم کو حدیث کی کوئی چیز پہنچ سکتی ہے. اگر دین صحیح طور پر ہم تک پہنچ سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہی کے ذریعے پہنچتا ہے. اور آپ کو شاید یہ بات معلوم ہو کہ احادیث کے سلسلے میں اتنا باریکی سے دیکھا جاتا ہے کہ اگر کوئی شخص بغیر ٹوپی کے ٹہلتا ہے بغیر ٹوپی کے باہر پھرتا ہے تو ہم اس کی حدیث کو لینے کے سلسلے میں ہم متفکر ہو جاتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے. حدیث کو لینے میں ہم اتنی باریکی کو دیکھتے ہیں، اور جب کوئی شخص حدیث بیان کرتا ہے تو راویوں نے جو راوی ہو اس پر ایک باقاعدہ ایک فن ہے اسماء الرجال کے نام سے، ہم اس پر ہر شخص کے بارے میں جرح کرتے ہیں کہ یہ شخص کیسا تھا، اس کا کردار کیسا تھا، اس کے ماں باپ کیسے تھے، اس کے لوگوں کے ساتھ اخلاق کیسے تھے،
اتنا سب کچھ اس پر، حالانکہ ایک محدث ہے وہ وقت کا، لیکن اس پر جب حدیث کو لینے کا مسئلہ آتا ہے تو اس پر ہم فوراً بحث کرنے لگ جاتے ہیں کہ یہ شخص کیسا ہے۔ لیکن جہاں معاملہ آ جاتا ہے حضرات صحابہ کرام کا تو وہاں پر کسی قسم کی کوئی بحث نہیں ہوتی ہے، بس جب یہ سامنے آ جاتی ہے بات یہ کہ یہ کہنے والے صحابی ہے تو ہم آنکھ بند کر کے ہم مان لیتے ہیں۔ تو یہ صحابہ کا یہ وہ مقام ہے کہ جس پر اگر ہم جرح کرنے جائیں گے تو ہم مجروح ہو جائیں گے۔ اسی لیے اس بلند مرتبے میں، ان تمام صحابہ میں سب سے بلند مرتبہ پانے والی شخصیت خلیفہ بلا فصل، خلیفہ اول، خسر رسول حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے۔ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ عظیم شخصیت ہے کہ ایک مرتبہ جب وہ ایک شعور کی عمر کو پہنچنے لگے تو آپ کے والد ابو قحافہ لے کر گئے بت خانے کو تاکہ اس کو سمجھاؤں کہ یہ خدا ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، سمجھانے کے لیے پہنچے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو لے کر پہنچے اور بتایا اور سمجھایا۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر کے والد ابو قحافہ دوسرے بت کی طرف چلے گئے، اپنی عبادت میں مصروف ہو گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس بت کو مخاطب ہو کر کہا کہ اگر تو سچا خدا ہے تو میرے مسائل کو حل کر، آج مجھے بھوک لگی ہے تو کھانا دے دے۔ وہ کوئی جواب نہ دیا، پھر کہے کہ آج میرے بدن پر کپڑا نہیں ہے تو کپڑا پہنا دے۔ تو اس وقت بھی جب کوئی جواب نہ آیا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اٹھے اور پتھر اٹھایا اور کہا کہ اگر تو آج خدا ہے تو تو آج اپنے آپ کو بچا لے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ کہتے ہوئے پتھر اٹھایا اور اس کو اس طریقے سے مارا بت کو کہ وہ بت دو ٹکڑے ہو گیا۔ ابو قحافہ جو حضرت ابو بکر کے والد تھے وہ انتہائی نرم دل اور حلیم مزاج کے تھے، وہ فوراً غصے میں نہیں آئے بلکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو لے کر ان کی والدہ کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ دیکھو یہ ایسے ایسے کیا ہے، میں اس کو لے کر گیا بت خانے کو، اس کو سمجھایا کیا کیا کیسا ہے۔ جب یہ سب دیکھا اور فوراً اس نے جو ہے اس بت کو توڑ دیا۔ تو حضرت ابو بکر کی والدہ جب یہ واقعہ سنی تو فوراً کہنے لگی کہ جب یہ پیدا ہوئے تھے آپ اس وقت یہاں موجود نہیں تھے، آپ تو سفر میں تھے، ایک واقعہ میرے ساتھ پیش آیا جس کو میں آج تک کسی کے سامنے تذکرہ نہیں کیا تھا۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ جب یہ پیدا ہوئے تو میں نے ایک آواز سنی جو یہ کہہ رہی تھی کہ یہ جو بچہ ہے اس کا، جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے ان کا نام ان کے والدین نے رب کعبہ اس قسم کا کوئی نام رکھے تھے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی والدہ کہنے لگی کہ جب یہ پیدا ہوئے تو میں نے یہ سنا کہ اس کا نام صدیق آسمانوں پر بھی ہے اور زمینوں پر بھی ہے، اور یہ شخص ایک نبی آنے والے ہیں جن کا نام محمد ہے، یہ ان کے صحابی بھی بنیں گے اور یہ ان کے مددگار بھی بنیں گے۔ تو خیر بہرحال جب یہ والدہ یہ جب واقعہ رکھی تو اس سے آپ کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شخصیت کا اندازہ ہونا چاہیے۔ اسی طرح یہ بات ہم جانتے ہیں کہ جو شخص جس مٹی سے پیدا ہوتا ہے اسی مٹی میں وہ شخص مدفون ہوتا ہے، دفن کیا جاتا ہے۔ حضرت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جس مٹی سے پیدا کیا گیا تھا اس کے قریب ہی کی مٹی سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو پیدا کیا گیا۔ یہ حضرت ابو بکر کی پیدائش کے بعد یا آپ کے کلمہ پڑھنے کے بعد یہ سب چیزوں کا اظہار نہیں ہوا، بلکہ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی یہ فضائل اور یہ آپ کے یہ مناقب اس وقت سے شروع ہو گئے تھے جب آپ کی پیدائش ہونے لگی تھی۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے اتنی محبت کرنے والوں میں سے تھے کہ جب غار میں گئے آپ نے اپنا جو پہنا ہوا جو کپڑا تھا، جب غار میں پہنچے تو ہر جگہ سے ہر سوراخ بند کرنے لگے، یہاں تک کہ جو کپڑا تھا وہ اتارے اور اتار کر سوراخ بند کرے۔ آخر میں جب ایک سوراخ بچ گیا تھا تو اس کو آپ نے اپنے پیر کی ایڑی سے اس کو بند کیا تھا جس پر سانپ نے ڈسا تھا۔ لوگ کہتے ہیں کہ وہ سانپ اس لیے ڈسا کہ وہ جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھنا چاہتا تھا، لیکن
ایک بات یہ بھی قابل غور ہے، اگر وہ سانپ وہاں سے نکل کر باہر آ جاتا تو وہ سانپ جناب نبی کریم علیہ السلام کو بھی ڈس سکتا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جناب نبی کریم علیہ السلام کی حفاظت کے لیے اپنی ہر چیز قربان کی، اپنی جان مال ہر اعتبار سے آپ نے قربانی دی، یہاں تک کہ جب چلنے لگے اللہ کے نبی علیہ السلام کے لیے 2 راتیں تھیں اور 2 راتوں کے 2 الگ الگ رفیق تھے۔ جب آپ نے ایک رات معراج کی رات تھی اور ایک رات ہجرت کی رات تھی، جب معراج کی رات تھی تو اس وقت اللہ کے نبی علیہ السلام کو اٹھانے کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام خود اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس پہنچے اور آپ کو جگایا، مکہ مکرمہ لے کے گئے۔ یہ جو واقعہ ہے معراج کا، اور دوسری رات جو ہجرت کی رات تھی، اس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس نہیں آئے، بلکہ حضرت ابوبکر صدیق کے پاس جناب نبی کریم علیہ السلام خود پہنچے۔ اور اسی طرح جب معراج کا واقعہ پیش آیا تو جناب نبی کریم علیہ السلام کو یہ بات کہی گئی کہ جب آپ زمین پر جائیں گے، آپ لوگوں سے اپنا یہ واقعہ ہجرت کا سنانا، جب وہ ہجرت کا واقعہ سنائیں گے تو ہر شخص اس کی تکذیب کرے گا، یعنی جھٹلائے گا، لیکن ایک شخص ہوگا جو جناب نبی کریم علیہ السلام کی اس بات کی تصدیق کرے گا، اور جس کو دنیا صدیق اکبر کے نام سے جانتی ہے۔ یہ صدیق لقب دنیا نے نہیں بلکہ آسمانوں نے جناب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو یہ لقب دیا۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا وہ بلند مقام ہے کہ جناب نبی کریم علیہ السلام کی زندگی میں 17 نمازیں پڑھانے کا موقع ملا، اور بعض دفعہ تو ایسا ہوا کہ جناب نبی کریم علیہ السلام مسجد میں تشریف لائے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ امامت فرما رہے ہیں، لیکن جب جیسا محسوس ہوا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں، حضرت ابوبکر پیچھے ہٹنا چاہے، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو پیچھے ہٹ نہیں دیا بلکہ آگے کر کے ان سے نمازیں پڑھوائی۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ عظیم شخصیت ہے کہ جن کے یہ فضائل سننے کے بعد آدمی کو یہ اندازہ ہو جانا چاہیے کہ اس دنیا کی سب سے بلند ترین شخصیت انبیاء کے بعد اگر کوئی ہے تو وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ذات ہے۔ اب ان چیزوں کو سننے کے بعد ہم کو کیا محسوس ہوتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کیا کسی کا حق مارا؟ کیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت فاطمہ کو کیا حق نہیں دیا؟ اور آپ کو یہ بات معلوم ہونا چاہیے کہ جناب نبی کریم علیہ السلام ہجرت کی رات جب جا رہے تھے تو پیر کے نقش کے ذریعے، یعنی پیر کا جو نقشہ پڑھتے چلے جاتا، ریت تھی تو اس کے ذریعے لوگوں کو پہچانا جاتا تھا کہ یہ کس رخ پر جا رہا ہے۔ تو جب دیکھتے گئے آخر میں جب ایک مقام ایسا آیا کہ جہاں پر قدم صرف ایک ہی محسوس ہو رہا ہے، اور وہ جو قدم دیکھنے کا جو ماہر تھا وہ یہ کہہ رہا تھا کہ اب یہاں سے صرف حضرت ابوبکر کا قدم دکھ رہا ہے اور اللہ کے نبی کا قدم اب نہیں دکھ رہا ہے۔ تو اس وقت کے کفار یہ کہنے لگے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہ یہ اللہ کے نبی سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ یہ شخص ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نبی کو کاندھوں پر اٹھا لیا ہو، اسی لیے صرف حضرت ابوبکر کے قدم باقی ہے۔ یہ محبت صرف مسلمان نہیں بلکہ اس دور کے مشرکین بھی جانتے تھے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کیسی محبت کرتے تھے۔ اس محبت کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے جو جناب نبی کریم علیہ السلام سے محبت۔ انشاءاللہ تفصیلی واقعات آئندہ جمعہ شروع میں آئیں گے، اس کے بعد کچھ چند باتیں ہیں وہ آئیں گی۔ بہرحال خلاصہ یہ کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ان واقعات کو سننے کے بعد، آپ کے ان فضائل و مناقب کو سننے کے بعد ہم کو یہ 100% اندازہ ہو جانا چاہیے کہ جناب نبی کریم علیہ السلام کے بعد اگر اس دنیا میں، انبیاء کے بعد اس دنیا میں اگر کوئی سب سے افضل ترین شخصیت اگر کوئی ہے تو وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے، جو صاحب غار بھی تھے، جو اب صاحب مزار بھی ہے۔ اللہ رب العزت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی
اہمیت جو قرآن و حدیث میں آئی ہے اس اہمیت کو ہمارے دلوں میں بیٹھا دے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بارے میں جو ہم کو عقیدہ سکھایا گیا ہے کہ انبیاء کے بعد سب سے افضل لوگ جو ہوتے ہیں، اللہ رب العزت وہ عقیدہ سچے اور پکی کے ساتھ ہمارے دلوں میں بیٹھا دے۔ اللہ رب العزت کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، عمل کی باتوں پر عمل کرنے، بچنے کی باتوں سے بچنے اور عقیدے کی باتوں پر عقیدہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا